وہ اس تھکا دینے والے سفر سے بیزار ہو چکی تھی۔ اللہ اللہ کر کے گھر پہنچے۔ یہ لندن میں ایک مسلم پاکستانی کالونی تھی۔ بہت بڑی وائٹ عمارت کے پورچ میں گاڑی رکی۔ نمرا نے شاندار استقبال کیا تھا۔ شاذر کے چہرے پر انوکھی چمک دیکھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ فریش ہوئے، آرام کیا، پھر رات کو ڈائننگ ٹیبل پر وہ تینوں اکٹھے ہوئے۔ ہبا کو بہت بھوک لگی تھی مگر شاذر، میں نے تمہاری فیورٹ بھنڈی گوشت بنایا ہے۔ واو آقا، تھینک یو سو مچ۔ نمرا اور شاذر نے تو جی بھر کا کھانا کھایا جبکہ وہ خود کو انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہوئے شدید بھوک کے باوجود مجھے بھوک نہیں کہتی اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ بھوک کب برداشت ہوتی تھی، سسک پڑی۔ ماں یاد آئی جو کہ دوسری ڈش لازمی بنایا کرتی تھی اس کے لیے، وہ منحوس بھنڈی پکنے پر۔ شاذر جب کمرے میں آیا تو وہ رونے کا شگل فرما رہی تھی۔ دروازے پر سے پیچھے پلٹا۔ پاکستان کال میں لائی سدرا بیگم سے دعا سلام کرنے کے بعد حرم سے بات کرنے کو کہا۔ ہبا کا بتایا کہ سو گئی ہے۔ ہیلو شاذر، ہبا کیسی ہے؟ تم لوگ خیریت سے پہنچ گئے؟ ہاں خیریت سے پہنچ تو گئے مگر اب خیریت نہیں، میڈم رو رہی ہیں۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ کیا ہوا ہوگا؟ حرم نے سوچا اور ایک جماکہ ہوا۔ شاذر، کھانے میں بھنڈی بنی تھی کیا؟ ہاں مگر آپ کو کیسے پتا؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ حرم نے ٹھنڈی سانس پڑی کیونکہ میڈم بھوکی ہے اور بھوک برداشت نہیں ہوتی، بھنڈی کی تو شکل بھی نہیں دیکھتی۔ او تو یہ بات ہے۔ شاذر مسکرایا۔ تو کیا کھانا پسند کریں گی میڈم؟ فاسٹ فوڈ کی ندیدی ہے میری بہن، ابھی اگر ایک چیز یا زنگر برگر مل جائے تو تمہارا منہ چوم لے گی۔ حرم روانی میں بول تو گئی، ہڑبڑا کا فوراً فون کاٹا۔ شاذر نے قہقہ لگایا اور برگر آرڈر کیا۔ 10 منٹ میں ڈلیوری آ گئی۔ شاذر پیکٹ ہاتھ میں تھامے کمرے میں داخل ہوا، قریب آیا اور پیکٹ اس کی جانب بڑھایا۔ واٹ از دس؟ سوسو کرتی وہ سرخ چھوٹی سی ناک بھیگا چہرہ لیے وہ اس کے لیے سراپا امتحان بن چکی تھی۔ میں نے سوچا پتہ نہیں تمہیں بھنڈی پسند بھی ہوگی کہ نہیں، اس لیے منگوایا، کہیں میری وائف فرسٹ نائٹ ہی بھوکی نہ رہ جائے۔ پھر لاس تو میرا ہوگا، وہ زومانی سا بولا مگر وہ اس کی بات پر غور ہی کب کر رہی تھی۔ وہ تو بے چینی سے اسے اور پھر اس پیکٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ رونا بھول کر پیکٹ تھام چکی تھی، چہرے پر جو خوشی چھائی۔ اس نے شاذر کو سکون دیا۔ آپ کھائیں گے؟ اس نے سلام ماری۔ نو ڈیئر، میں نے تو اپنی فیورٹ ڈش کھا لی ہے، یہ اور باقی ہے وہ نائٹ میں کھاؤں گا۔ ایک اور باقی ہے وہ نائٹ میں کھاؤں گا۔ وہ اس کی طرف گہری نظر سے دیکھتا ہوا بولا جو کہ اب اسی ریڈ ڈریس میں اسکارف گلے میں ڈالے بیٹھی نفاست سے برگر کھا رہی تھی۔ لمبے گھنے بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا، شرارتی لٹے چہرے اور گردن پر بکھری ہوئی تھی جو شاذر کو ناگوار لگ رہی تھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑا وقتاً فوقتاً اسے دیکھے جا رہا تھا۔ نازک سی جان تھی، آدھے میں ہی پیٹ فل ہو گیا تھا۔ اب سکون آیا۔ وہ اٹھی، بیگ کھولا، اپنا آرام دہ ڈریس نکالا اور واش روم چلی گئی۔ باہر آئی تو شاذر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ بلیک ٹراؤزر، بلیک گھٹنوں تک ٹی شرٹ، ہاف بازو جس میں بے داغ دودھیا بازو دہک رہے تھے، گیلے کھلے کمر سے نیچے جاتے بال، لاپرواہی سے وہ اس کی یہی لاپرواہی شاذر کے تمام جذبات جگا گئی تھی۔ میں اتنا کیوں ہچکچا رہا ہوں؟ وہ میری ہے، میں محرم ہوں اس کا، ہم ہسبینڈ وائف ہیں، چاہے تو اس رشتے کی شروعات کر سکتے ہیں، نہیں تو پاگل ہو جاؤں گا، مگر یہ جذبے برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میرے جذبات اور شدتیں جگانے والی اب تمہیں خود پر، اپنے وجود پر یہ جذبے، یہ شدتیں جھیلنی پڑیں گی۔ وہ بال برش کر کے بیڈ تک آئی اور اب کمرے کا جائزہ لیا۔ بہت بڑا اور شاندار تھا کمرہ، ابھی وہ کچھ اور سوچتی جب وہ آہستگی سے قریب آیا اور اس کے بالکل پاس سامنے بیٹھا۔ ہبا نے حیرت سے اسے دیکھا، اپنے پینٹ کے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور ایک رنگ نکالی، وائٹ گولڈ بٹ ڈائمنڈ رنگ، بے تحاشا خوبصورت۔ یہ وہ پاکستانی رسم ہوتی ہے، آئی تھنک اٹس، منہ دکھائی۔
میں آئی، اس نے ہاتھ پھیلایا۔ ہبا نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے رنگ پہنائی۔ جب اچانک شاذر نے جھک کر اس کے ہاتھ پر محبت کی مہر ثبت کی۔ وہ ہاتھ کھینچنے لگی، شاذر نے گرفت مضبوط کی۔ اس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور وہیں ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر دل کی جگہ رکھا۔ یہ دیکھو جان، ادھر دھڑکنوں کو جگانے والی ہو تم۔ ہبا نے حیرت سے اس دھک دھک کی پرزور دھمک کو اپنے دل تک محسوس کیا۔ شاذر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے میں لگا چکا تھا۔ شاہ، اوکے، ہم لوگ ہسبینڈ وائف ہیں، رانگ اور رائٹ پر ہیں۔ ہبا کی جان لینے پر تل گیا تھا۔ اب صحیح معنیوں میں اس کے طوطے اڑے تھے۔ میں جتنا چاہیں تمہارے قریب آ سکتا ہوں، تمہیں ٹچ کر سکتا ہوں، رانگ اور رائٹ پر شاہ۔ اس نے ہبا کو بیڈ پر گرایا۔ پر شاہ نہیں سویٹ ہارٹ، شاذر صرف تمہارا شاذر۔ وہ اس کی گردن پر جھکا، ہمارالودہ آنکھیں اور لہجہ اس بے حس کو اپنے بے لگام جذبات پر باندھنا ناممکن لگ رہا تھا۔ گردن پر اس کے دہکتے لمس اور پیٹ سہلاتا اس کے ہاتھ کا جسم پگھلاتا لمس ہبا کے اوسان عطا ہو رہے تھے۔ وہ مچل کر اس کی پناہوں میں سے نکلی۔ شاذر پلیز، ہبا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می۔ اس نے پھر اسے اپنی جانب کھینچا اور اس کی نرم گداز لبوں پر جھکنے لگا۔ ہبا نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تو ہبا، آئی لو یو سو مچ، یو آر مائی لو ایٹ فرسٹ سائٹ۔ کب تم میرے جسم سے میری روح میں اتر کے مجھے تو پتہ ہی نہ چلا۔ اس پتھر دل کو موم بنا دیا ہے یہ تمہارا گریز، اب میری جان لے لے گا۔ وہ اس کے ہر لفظ پر سن سی بیٹھی تھی۔ شاذر، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اسی محبت کی قسم، ایسا مت کرے نا، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے پہلے وقت چاہیے۔ وہ روحانسی ہوئی۔ شاذر نے بے بسی سے اس ظالم لڑکی کو دیکھا جو اب اسے اس کی محبت کی ہی قسم دے بیٹھی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، وہ ہنسی اور پیڑ سے نیچے اتر کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ تو شروعات فرینڈشپ سے کرتے ہیں۔ ہائے، آئی ایم ہبا بابر احمد۔ کیا آپ مجھ سے فرینڈشپ کریں گے؟ نازک ہاتھ اس کے آگے کیا۔ نو، یو ناٹ۔ شاذر نے شکایتی نظروں سے اسے گھورا۔ ہبا کو اپنی مسٹیک سمجھ آ گئی۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ ہائے، آئی ایم ہبا شاذر سلطان۔ کیا آپ مجھ سے فرینڈشپ کریں گے؟ یس، اٹس مائی پلیئر ڈیئر۔ شاذر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو پھر فرینڈ، میں انکمفرٹیبل ہوں، آپ کسی دوسرے روم میں سو جائیں۔ میں سونے لگی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، وہ بتکلفی سے کہتی بڑے آرام سے کمفرٹر میں گھس گئی، جبکہ شاذر اس کی چالاکی پر کرتا دوسرے روم میں چلا گیا۔ شامیر نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ حرم اس سے فون پر ہی بات کر لیا کرے، مگر ایک بار اس نے صدیقہ کے موبائل پر فون کیا تو حرم نے سخت شرمندہ ہوئی اور صاف الفاظ میں بول دیا کہ مجھے یہ سب پسند نہیں۔ یونی میں بھی وہ اس سے کترا جاتی تھی، باہر ملنا تو دور کی بات۔ اور پھر شامیر سلطان، انتظار نام کی کوئی چیز اس میں تھی ہی نہیں۔ اپنی وائٹ وچ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے جیسے جیسے وہ چاہتی تھی کرتا گیا۔ اور اب تو 3 ماہ ہو چکے تھے منگنی کو، مگر کبھی اس ظالم لڑکی نے ڈھنگ سے ملاقات کرنے کا ایک بھی موقع نہ دیا تھا۔ پھر یہ سنہری موقع اللہ تعالیٰ نے شامیر کو دے ہی دیا۔ بابر کمپنی کے کام سے کچھ دنوں کے لیے لاہور گئے ہوئے تھے، تب مری میں IT کا بیرونی ملک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا سیمینار ہونا تھا اور یونی والوں نے اپنی طرف سے حرم کو سلیکٹ کیا تھا۔ جہاں اس سلیکشن سے وہ خوش تھی، وہیں بے حد اداس بھی ہو گئی کہ اب وہ کیسے جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے تو اس طرح کی ہر جگہ سے بابر احمد لے کر جاتے تھے۔ گھر آئی، منہ لٹکا ہوا تھا۔ کیا ہوا حرم؟ ماما پریشان ہوئی۔ ماما، سیمینار کے لیے مری جانا تھا، پاپا تو ہے نہیں، میں صبح کو منع کر دوں گی۔ صبح کو منع کر دینا میں نے کہ کسی اور اسٹوڈنٹ کو بھیج دے میری جگہ، وہ اداس تھی، تمہارے پاپا کو فون کر دو، واپس آ جائیں گے۔ نہیں ماما، اتنی دور گئے ہیں، اپنا کام مکمل کرنے دے انہیں۔ وہ کہتی کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سیدہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ حرم، انکار مت کرنا، یونی والوں کو میں یوں ہی روپ سے ڈسکس کیا تو اس نے کہا تمہیں شامل لے جائے گا۔ حرم کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ مگر مما، وہ ابھی ہماری صرف منگنی۔ مما، ایسے کیسے؟ وہ ہچکچائی۔
حرم منگنی ہوئی ہے تو شادی بھی ہو جائے گی، اتنا اچھا بچہ ہے شامیر۔ بیٹا اپنے ہونے والے شوہر پہ ٹرسٹ کرنا سیکھو، ٹرسٹ کرو گی تو رشتہ آگے بڑھے گا۔ میں بابر سے بھی پوچھ لوں گی، انہوں نے بھی کہا کہ شامیر کے ساتھ چلی جائے۔ حرم آخر بعد میں بھی تو یہ ذمہ داری اسے ہی اٹھانی ہے۔ مگر مما نو آرگیو حرم، بس تیاری کرو۔ شامیر کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اگلے دن وقت سے ذرا پہلے ہی شامیر بلیک BMW کے لیے حاضر تھا، خوشی سے دمکتے تمتماتے چہرے کے ساتھ، سادہ سے حلیے میں جینز کی بلو پینٹ کے اوپر وائٹ کلر کی شرٹ کے اوپر لیدر کی بلیک جیکٹ اور بلیک سن گلاسز لگائے گزب دار رہا تھا۔ وہ بھی تو گرے اور ریڈ کلر کے کمبینیشن کے ڈریس کے اوپر گرے اور ریڈ حجاب میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بہت شدید ٹھنڈ تھی، لہٰذا گرم شال اور اپنی جیکٹ وغیرہ لینا نہیں بھولی۔ سدرا اور روپ نے انہیں دعاؤں تلے رخصت کیا تو تقریباً صبح 9 بجے وہ روانہ ہوئے تھے۔ پروشا اس پرانے سے گھر میں بنے چھوٹے سے کچن کھانا بنا رہی تھی۔ 3 ماہ ہو چکے تھے جان سولی پر لٹکے، ہر آہٹ پر دستک پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ وہ آ گیا اسے سزا دینے، ٹارچر کرنے۔ راتوں کو اکثر خوابوں میں وہ اسے ڈرایا کرتا تھا، یہ کہتا چلا آتا، میں آ گیا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں، لے جاؤں گا ساتھ۔ وہ چیخیں مارتی اٹھ بیٹھتی۔ ان خوابوں کی وجہ سے زیادہ اس کے دل میں خوف، ہراساں اور دہشت بیٹھ چکی تھی۔ وہ مکمل پردے میں ہی رہی، باہر تو نکلی ہی نہیں۔ اسی ڈر سے وہ اماں کے ساتھ مل کر بچوں کو پڑھاتی، ٹیوشن بھی پڑھانے لگی تھی، گھر کا سارا کام بھی بہوشی کرتی تھی۔ مگر اب کچھ دنوں سے طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے ہوا کیا، مگر جہاں دیدہ ماں سمجھ گئی تھی کہ اسے کیا ہوا ہے، مگر جان بوجھ کر خاموش رہی۔ جانتی تھی وہ یہ حقیقت جان کر مر ہی جائے گی کہ جس شخص سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے، اسی کا انس اس کی جیتی جاگتی نشانی اپنے وجود میں لیے پھر رہی ہے۔ اب بھی کچن میں بار بار اس کی نگاہوں کے سامنے دنیا گھوم رہی تھی، تیورا کر گری تھی۔ اماں نے گھبرا کر پاس بنے کلینک سے ڈاکٹر کو بلوایا، وہ آئی، اسے میڈیسن دی، آرام کرنے کا کہا اور سستی سے اپنی خوراک اچھی کرنے کی ہدایت کی۔ آپ بیٹا بہت کمزور ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں ورنہ آگے جا کر بیبی کی ڈیلیوری کے وقت مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس نے ان الفاظ سے بے یقینی سے پہلے ڈاکٹر اور پھر اماں کو دیکھا۔ اماں نے نظر چرا لی، ڈاکٹر سے چند ضروری ہدایت دے کر جا چکی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، ایک مرتبہ پھر زخم دیڑھے اور تازہ ہوئے۔ اماں بے بسی سے اس پاگل لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو دنیا کی پہلی ماں تھی، جو اتنی بڑی نعمت کے ملنے پر خوش ہونے کے بجائے یہ بول رہی تھی، اماں مجھے زہر لا دے، میں جینا ہی نہیں چاہتی۔ وہ پھر سسکی، پاگل ہو تم، کفران نعمت کر رہی ہو، بھول جاؤ اس بات کو کہ اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں تم ہو، صرف تم، بس اس بات کو یاد رکھو۔ پری مجھے دیکھو، بے اولاد ہوں، اس نعمت کی قدر جانتی ہوں، تم ماں ہو اس کی، یہ تمہاری اولاد ہوگی اور تمہارے جینے کا سہارا، تم سمجھ کیوں نہیں رہی اتنی سی بات۔ اماں نے تنگ آ کر اسے بری طرح جھٹکا، وہ ناراض ہو کر باہر چلی گئی۔ وہ چونکہ یہ تو سوچا ہی نہیں، اب وہ پرسکون ہوئی تو روح تاک میں سکون اترا، نرمی سے پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے اور آنکھیں موند کر آنے والے سے مخاطب ہوئی، تم بس میرے ہو، میں تمہاری ماں ہوں اور دنیا پر کوئی رشتہ نہیں ہمارا، میں تم پر اس کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی، تمہارے ڈیڈ کا تو ہرگز نہیں، بہت برے ہیں وہ، بہت زیادہ، بس ایک مرتبہ تم آ جاؤ پھر ہم بہت خوش رہیں گے۔ وہ لاشعوری طور پر ہی صحیح پر بار بار بیبی کی ڈیڈ کو ہی یاد کر رہی تھی۔ وہ آفس میں بیٹھا اپنی جان سگریٹ میں جلا رہا تھا جب ہلکی دستک دے کر آفس کا دروازہ کھول کر سمیع اندر داخل ہوا۔ اپنے باز کو ملاحظہ کیا جو اب 3 ماہ میں پل پر اذیت سے دوچار ہوا تھا، پل پر تڑپا تھا۔ وہ پہلا جن ہوگا جس کی بڑی بے تحاشا ظالم تھی، جس نے اس کی رگ رگ میں دکھوں کا زہر گھول دیا تھا۔ بہت زیادہ بڑی ہوئی بیڑ تنی مونچھیں، بکھرا حلیہ، وہ خوبصورت ڈمپل پھر کہیں کھو گیا تھا۔ اس دھچکے نے اسے جیسے اور ظالم اور اذیت پسند بنا دیا تھا، خود اذیتی میں مبتلا کر دیا تھا۔ ساری خوشی کی خبر ہے، میم زندہ ہیں، آپ بالکل صحیح تھے۔ وہ سیدھا ہوا، بسم کرنے والا انداز تھا، کیسے پتہ چلا؟ وہ سر اتنے دنوں کی محنت اور کوشش کے بعد ایک CCTV فوٹیج ہاتھ لگی جس میں میم کو ریلوے اسٹیشن سے واپس جاتا دیکھا جا سکتا تھا۔
جا سکتا ہے رکشے میں بیٹھ کر، مطلب وہ ٹرین میں بیٹھی ہی نہیں تھی۔ ویر کے چہرے سے ایک مرتبہ پھر وحشت اور درندگی ٹپکی۔ لاکھ انگار آنکھیں، یہ تو میں جانتا ہوں سامی، گڈ نیوز اس دن کہنا جب اس سے میرے سامنے لا کھڑا کرو گے، اور اس دن شاید میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دباؤں گا، سزا کے طور پر۔ اسے گزرتے وقت کی پل پل کی اذیت اور تڑپ کا حساب تو شاید وہ بھی نہ دے پائے مجھے، اور کوئی کیمرے میں وہ رکشہ دیکھا گیا ہے، میں جلد ہی ڈھونڈ لوں گا ان کو، گڈ، اور جس دن ڈھونڈ لو اس کے کفن دفن کا بھی ساتھ انتظام کر کے آنا۔ ویر نے کرب سے اذیت دانت پیس کر کہا۔ سامی ٹھنڈی سانس بھرتا وہاں سے نکلا۔ پاگل آدمی ہے بالکل، مارنا ہی ہوتا تو ایسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے ہی کیوں؟ خوب، اسے اپنے مالک کی اس حالت پر ہنسی بھی آئی اور افسوس بھی ہوا۔ 3 ماہ کم نہیں ہوتے کسی کو سمجھنے میں، مگر اس چھوٹی سی لڑکی نے شہزادہ سلطان کو تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا، پل پل تڑپایا تھا۔ وہ جس سے پہلے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، بڑے آرام سے کہہ دیا کرتا تھا گو ٹو ہیل، یا پھر واک آؤٹ۔ اب اپنی محبت، اپنی زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی باتوں اور چیزوں کا خیال رکھتا تھا بس ہی، باقی اسے کسی چیز سے پرابلم تھی تو وہ اس کا وہ ٹیڈی بیئر تھا جو اس کی جان جلاتا تھا۔ جب وہ اسے خود سے لپٹائے سوتی تو شاہزادے کے بستر پر جیسے کانٹے اگاتے تھے۔ اس کا دل کرتا اس منحوس کو آگ لگا دے، اس نے اپنی یونی میں ہی اس کا ایڈمیشن کروایا تھا۔ سب حیران تھے شہزادہ سلطان کی حجاب والی بیوی دیکھ کر۔ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ یونی نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی زندگی کو سوچتا جلد ہی یونی سے واپس آ رہا تھا، اس بارے میں سوچتے خود بہت ڈمپل چہرے پر نمودار ہوا تھا۔ یونی سے نکلتے سامنے نظر پڑی، غصے سے وہ پاگل ہو گیا۔ وہ اگنور کر کے آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ سنا شادی کر لی شہزادہ سلطان نے، مگر میں شہزادہ سلطان کو آباد ہونے دوں گی تو تب نہ، آئی ول ڈسٹرائے یو۔ شہزادہ سلطان تم اگر میرے نہیں ہوئے تو میں تمہیں کسی اور کا بھی ہونے نہیں دوں گی، باہر میں جاؤ یا واپس جیل میں۔ جولی مجھے بالکل پرواہ نہیں، گو ٹو ہیل۔ وہ دوڑ اس شیر جیسی غراغٹ پر وہ سامنے سے تو ہٹ گئی، مگر یہی تو فدا کرنے والی بات تھی اس میں جس پہ وہ مر مٹتی تھی۔ وہ اپنا موڈ آف نہیں کرتا تھا، اس لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔